السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ آج ہمارے 15 پارے ہو گئے. ہمارا انشاءاللہ آج 13واں پارہ چلے گا. 13ویں پارے اور 15ویں پارے میں سورہ یوسف میں بات چل رہی تھی. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ مجھے برائی کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، جس طرح مجھے گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، یا اللہ پاک گناہ سے میری حفاظت فرمائیے، اور اس سے بچنے کے لیے اگر جیل بھی ہو تو وہ بھی برداشت ہے. اور ادھر صورتحال یہ ہوئی کہ جب ان عورتوں کی دعوت ہو گئی تو اس موقع پر یہ بات کھل گئی. جب بات کھل گئی تو پہلے سے زیادہ بات پھیل گئی. اب انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جیل میں ڈال دیا تاکہ یہ بات دب جائے اور الزام جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم پر آئے اور زلیخا پر جو عزیز مصر کی اہلیہ تھی ان کے اوپر الزام نہ آئے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم جب جیل میں چلے گئے تو حضرت نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے، اور جو وہاں لوگ تھے انہیں حوصلہ دیتے، تسلی دیتے اور ان کی اصلاح فرماتے. حضرت کے پاس وہاں جیل کے 2 قیدی آئے اور وہ جیل میں اس لیے بند تھے کہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا کر کے دینے کی کوشش کی ہے. ایک ان میں سے بادشاہ کو شراب پیش کیا کرتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ باورچی تھا، وہ کھانا تیار کر کے دیا کرتا تھا. یہ ان پر الزام تھا. تو وہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے. ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب نچوڑ کر کے پیش کر رہا. اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس روٹیوں کے ٹوکرے سے پرندے روٹیوں کو نوچ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ خواب سنا تو دونوں کی تعبیر سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا تھا تعبیر کا. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے
انہیں خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے انہیں دعوت دی اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو میں تمہیں تعبیر بتلاؤں گا تو یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، میرے اللہ کا کمال ہے، اور اس اللہ نے مجھے اس علم کے ساتھ ایک علم اور بھی دے رکھا ہے، وہ یہ کہ گھر سے ہمارے لیے کھانا آئے گا، یہ جہاں سے بھی آئے گا، میں کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ کھانا کتنا آئے گا، کس طرح کا ہوگا، کیا ہوگا کھانے میں، کتنی مقدار میں آئے گا، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے اور یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور میرا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام میرے والد ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا حسب و نسب بتلا کر ایک بتلایا کہ میں کسی ایسے خاندان کا فرد نہیں ہوں جو جرائم پیشہ ہوں، بلکہ میں اعلیٰ حسب و نسب کا آدمی ہوں، اور جو بھی بات کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں بات کرتا ہوں، محض اٹکل پچو قائم نہیں کرتا کہ ذہن سے کوئی رائے قائم کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے جو تنے تنہا ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ چیزیں، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ تو حضرت نے پہلے انہیں دعوت دی دین کی، پھر انہیں تعبیر بتلائی، اور تعبیر اس انداز سے بتلائی کہ چاہتے تو دونوں کو متعین کر کے بتا دیتے کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اس لیے ایسا نہیں کیا کہ ان میں سے ایک کی تعبیر تو یہ تھی کہ یہ رہا ہو کر کے دوبارہ بادشاہ کو شراب پیش کیا کرے گا، یہ وہی تھا جو پہلے بھی شراب پیش کرتا تھا، اور دوسرے کی تعبیر یہ تھی کہ یہ سولی پر چڑھے گا اور پھر پرندے اس کے سر نوچیں گے۔ تو حضرت نے متعین کر کے تعبیر نہیں بتلائی، بلکہ یوں فرمایا ایک کی تعبیر یہ ہے کہ وہ رہا ہو جائے گا، اور ایک جو ہے وہ رہا نہیں ہو سکے گا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ایک امید آدمی کو رہتی ہے، اور اگر متعین کر دیا جاتا تو وہ آدمی تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتا۔ اور جس کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ تعبیر سنی تو کہنے لگے کہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا، ہم نے تو جھوٹ بولا تھا، ایسا ہمیں کوئی خواب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر جھوٹ بھی بولا تھا اب ویسے ہی ہوگا جو میں نے کہہ دیا، اب وہ بدلنے والا نہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ خواب جو ہے وہ سچا سچا بیان کرنا چاہیے اور جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، اور جو خواب کی تعبیر بتلا دی جاتی ہے بعض اوقات منوعان پوری پوری ہو جاتی ہے۔ خیر، تو جب حضرت نے تعبیر بتلا دی تو جس نے رہا ہونا تھا، رہائی پانی تھی، حضرت نے اس سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب تم رہا ہو کر کے جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کر دینا کہ وہاں ایک آدمی ہے اور اس طرح سے ان حالات میں ہے، تو آپ ذکر کر دینا۔ خیر، جب وہ رہا ہوا
رہا ہونے کے بعد بادشاہ کا کرم ملا. اب وہ بھول بھال گیا کہ کسی نے مجھے کوئی پیغام دیا تھا، یاد ہی نہیں. 7 سال گزر گئے. کتنے؟ 7 سال. بعض نے کہا کہ 9 سال. 12 سال حضرت جیل میں رہے. 12 سال. 7 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت کو رہائی دلانی تھی تو بادشاہ نے خواب دیکھا. اس نے خواب یہ دیکھا 7 گائیں ہیں. وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات. خواب یہ دیکھا کہ 7 گائیں ہیں جو صحت مند ہیں اور 7 گائے ایسی ہیں جو کمزور ہیں، لاغر دبلی پتلی. جو لاغر دبلی پتلی گائیں تھیں انہوں نے 7 ان گایوں کو جو صحت مند تھیں کھا لیا. اور ساتھ یہ دیکھا کہ 7 بالیاں خوشوں کی، جو گندم کی بالی ہوتی ہے نا، خوشہ ہوتا ہے جس میں دانے ہوتے ہیں، 7 بالیاں ایسی ہیں جن میں اچھے دانے تھے، بھری ہوئی صحت مند. اور 7 ایسی تھی جو کمزور تھیں اور ان میں دانے نہیں تھے. وہ ان کے اوپر چڑھ گئیں اور ان کے اوپر غالب آ گئیں. یہ بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو اب اس نے اس کی تعبیر کے لیے فکر مند ہوا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو اس نے اپنے ملک کے مختلف نجومیوں کو، کاہنوں کو، ان لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے تعبیر پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا کوئی خیال ہے، وہم ہے اور ایسا کوئی خواب نہیں ہے. آپ اس کے لیے کوئی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اور پھر کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی، یہ ہماری لائن بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں. تو خیر بادشاہ نے فکر مند تھا تو بادشاہ نے جب یہ ذکر کیا اور لوگوں کے سامنے تو وہ جو جیل سے رہائی پا کر کے آیا تھا اس کو یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں بھی خواب کی تعبیر تھی اور وہ منوان پوری ہوئی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک نوجوان ہے اور وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی جانتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں جاؤں اور جا کر کے ان سے پوچھوں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ جائیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. حضرت یوسف کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتلائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس کو بتلا دی. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں تمہیں کیوں بتلاؤں، بادشاہ کو بتلاؤں گا، بتلا دی تعبیر. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو پیغام دیا تھا، آپ نے جا کر کے بھول گئے، اب مطلب پڑا پھر آگے. نہیں، کچھ نہیں کہا، بتلا دیا. جب اس کو خواب کی تعبیر بتلائی تو بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا. اس نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، میں اس سے براہ راست سننا چاہتا ہوں، براہ راست ان سے سننا چاہتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے. تو حضرت کو بلایا کہ بھئی آپ آئیں، آپ بادشاہ. حضرت نے فرمایا ایسے نہیں، ایسے نہیں، پہلے جس الزام میں مجھے جیل میں ڈالا تھا اس کی تحقیق کروائیں ان عورتوں سے جو دعوت میں آئی تھیں کہ جرم میرا تھا یا اس کا تھا. جب تحقیق ہوگی تو پھر باہر آؤں. جب تحقیق کی تو ظاہر ہے حضرت تو بے گناہ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بے گناہ ہیں، جرم انہی کا تھا. حضرت کو اعزاز کے ساتھ جیل سے رہا کیا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا.
حضرت نے فرمایا کہ اس کی تعبیر اس طرح سے ہے کہ آپ کی مملکت میں 7 سال خوشحالی کے ہوں گے. ان 7 سالوں میں خوب بارشیں ہوں گی، اناج ہوگا، غلہ ہوگا. آپ اپنے ملک کی تمام عوام سے کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی زمین میں اناج اگائیں، غلہ اگائیں. اور پھر اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے وہ قحط ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا. اور یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن 7 سالوں میں خوب غلہ ہوگا، اناج ہوگا، خوشحالی ہوگی، ان 7 سالوں میں غلے کو محفوظ کر لیا جائے، دانوں کو اس کے بھوسے سے نہ نکالا جائے، ضرورت کے تحت تھوڑا تھوڑا نکالا جائے، کیونکہ اگر وہاں بھوسے میں رہے گا تو اس کو کیڑا نہیں لگے گا، اور اگر بھوسے سے نکال لیا گیا تو پھر اس کو کیڑا لگ جائے گا. جتنا ضرورت ہوگا اتنا نکالا جائے. جن 7 سالوں میں قحط سالی ہوگی ان میں طریقے کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے، اور پھر 7 سال جن میں قحط سالی ہوگی اس کے 1 سال بعد پھر بارشیں ہوں گی اور خوب اناج ہوگا. بادشاہ حضرت کی اس تعبیر سے اور حضرت نے جو ایک طریقہ بتلایا اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے حضرت کو 1 سال تو شاہی مہمان کے طور پر اپنے پاس رکھا، اور پھر اس کے بعد حضرت کے حوالے کر دیا یہ غلہ، اناج، خزانہ حضرت کے حوالے کر دیا کہ اب اس کی ترتیب آپ سنبھالیں. حضرت نے پلان کے تحت اس کی ترتیب بنائی. 7 سال جن میں خوب خوشحالی ہونی تھی ان میں خوب اناج اگایا گیا اور پھر اس کو محفوظ کر لیا گیا. اور پھر حضرت نے جن 7 سالوں میں قحط ہونا تھا ان میں اناج کی تقسیم اور اس کا جو ریٹ تھا وہ بہت مناسب رکھا تاکہ ہر آدمی اس کو خرید سکے، اور فی کس غلہ متعین کر دیا کہ اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں. اب چونکہ قحط جب ہوا تو اس کے اثرات دور دور تک پہنچے، اور اس کے اثرات جہاں حضرت کے بھائی شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہاں بھی اس کے اثرات پہنچے، یعنی اس قحط سالی کے اثرات وہاں بھی پہنچے. تو لیکن یہ خبر تو پھیل گئی کہ اب جو وہاں کا بادشاہ ہے، یہ وزیر خزانہ ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے اور وہ طریقے کے ساتھ سب کو دیتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، 10 بیٹوں سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے انہیں اپنے پاس خدمت کے لیے روک لیا، اور 10 بیٹوں سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر کے وہاں سے اناج لے کے آئیں. اور ساتھ ہی فرمایا لا تدخلوا من باب واحدہ، کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی تمہارے اوپر نظر لگ جائے. خیر یہ جب وہاں پہنچے تو حضرت کے سامنے پیش ہوئے. اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، اور بچے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو یہ ان کو نہیں پہچان سکے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ جو ہے اتنے بڑے عہدے اور منصب پر پہنچ جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، دیکھتے کے ساتھ ہی پہچان لیا، اور حالات بھی لے لیے، سارے حالات لے لیے، پوچھ لیا کتنے بہن بھائی، سب بتا دیا. تو اور چھوٹے بھائی کا بھی بتایا اور حضرت یوسف کا بھی بتایا کہ وہ ہم سے گم ہو گیا، وہ ہم سے جدا ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا. حضرت نے انہیں مہمان کے طور پر ٹھہرایا اور
साथियों से कहा इनका खूब अच्छे से इकराम करें। और फिर कुछ दिनों के बाद इनको हजरत ने 2-3-4 दिन के बाद इनका गल्ला तैयार करवाया, जो इनको देना था वो तैयार करवाया। और फिर साथियों से ये कह दिया कि भाई जो इनका अनाज है उसमें इनके जो पैसे ये लेके आए थे गल्ला खरीदने के लिए, वो पैसे उसमें रख दिए जाएं। ख्याल ये था कि जाहिर है पीछे तो कसमा पुरसी थी, पैसे थे नहीं, कि अब अगर ले जाएंगे तो दोबारा आएंगे कैसे, तो पैसे वापस लौटा दिए जाएं। और इनकी तरफ से पैसे हजरत ने अता कर दिए, तो ये पैसे डाल दिए जाएं ताकि ये दोबारा फिर आए और इस इकराम को देख करके और दोबारा मत लें। हजरत ने इनको ये गल्ला दे दिया और रुखसत कर दिया। और साथ ही ये कहा कि देखो भाई आइंदा जब आना है तो उस छोटे भाई को साथ लेके आना, अगर उसको साथ ना लाए तो हम तुम्हें भी गल्ला नहीं देंगे, उसको साथ लेके आना और फिर हम उसका गल्ला भी देंगे, आपका गल्ला भी देंगे, वरना हम समझेंगे कि आप झूठे हैं और झूठ बोलते हैं, कोई है ही नहीं ऐसे काम को उसका नाम लेकर के गल्ला लेंगे। कहा ठीक है। जब ये चले गए और जाकर के इन्होंने अनाज खोला, निकाला, तो उसमें से वो पैसे भी निकल आए जो लेके गए थे और अनाज भी मिला। तो इन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी सूरत हाल बतलाई कि उन्होंने हमारा बहुत इकराम किया, बहुत मेहमान नवाजी की, और वो जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और बड़े बाअखलाक हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि छोटे भाई को भी साथ भेजना। हजरत ने फरमाया ये नहीं होगा, मैं तो पहले ही यूसुफ को अभी तक नहीं बोला, अब अगर इसको लेके जाओगे तो फिर मैं इसकी जुदाई में रोता रहूंगा, नहीं। खैर इन्होंने बहुत हजरत से दरख्वास्त की कि नहीं आप भेजें, अगर नहीं भेजेंगे तो हमारा एतमाद खराब हो जाएगा। हजरत ने भेज दिया इनके साथ दोबारा से, हजरत बिन्यामीन को भेज दिया। जब ये दोबारा उनको साथ लेकर के आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस छोटे भाई को देखते के साथ ही पहचान लिया और उसको अलग करके बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। अब जहन में ये बात आ रही होगी कि हजरत ने अपने वालिद को इतला क्यों ना की, इतला कर सकते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था, अल्लाह का हुक्म नहीं था इस तरह से इतला करना, वरना तो इतला कर सकते थे। तो छोटे भाई को हजरत ने बतला दिया कि तुम मेरे भाई हो, मैं यूसुफ हूं। और जाहिर है छोटे भाई अब बड़े हो गए और उन्होंने सुन ही रखा था अपने वालिद से कि इस तरह से हमारे भाई। तो उनसे कहा कि आप परेशान ना होना, मैं आपको अपने पास रोक लूंगा और इनको भेजेंगे। कहा कि ठीक है। हजरत ने इनको जब अनाज दिया, गल्ला दिया, तो उन तरतीब ये बना दी, साथी से कह दिया कि इनके गल्ले में जो है एक कटोरा रख देना। वो रख दिया। अब ये जाने चले गए तो पीछे से एक आदमी ने इनको कहा या अय्युहल इर्ब इन्नकुम लसारिकुन, अरे काफिले वालों आपने चोरी कर ली, जो हमारा बादशाह है उसका आपने एक कटोरा जो है वो उठा लिया। उन्होंने कहा कि तौबा तौबा, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम तो नबियों की औलाद हैं, हम भला ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी बातों से मुतमईन नहीं होंगे, हम तो तुम्हारी तलाशी लेंगे, तुम्हारा सामान चेक करेंगे। उन्होंने कहा बड़े शौक से। अब जब उन्होंने सामान चेक किया तो छोटा भाई जो था उसके सामान से वो कटोरा निकल आया। कहा ये देखा। अब वो बड़े परेशान, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा भाई इसकी सजा तो ये है कि अब हम इसको रोक लेंगे, इसको नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा ना करें। और फिर कहने लगे कि इसके भाई जो था ना दूसरा यूसुफ, उसने भी ऐसे किया था, उसने भी ऐसी छोड़ी। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम बयान कर रहे हो, लेकिन बहरहाल इसको नहीं हम जाने देंगे। अब बड़े परेशान कहने लगे कि ऐसा करें, हम में से किसी को रोक लें, इसको जाने दें, हम अपने वालिद से बहुत कह सुन करके इसे लाए हैं, तो आप ऐसा ना करें। उन्होंने कहा नहीं। फलम्मस्तयअसू मिन्हु खालसू नजिया, जब मायूस हो गए और देखा कि अब कोई बात नहीं बन रही,
تو ان میں جو سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا یہودا. تو وہ وہی تھا جس نے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب قتل کرنے کے لیے مشورہ دے کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو. تو اس نے کہا کہ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جاؤں اور باپ کا سامنا کروں. وہ تو اب تک پہلے زخم ہی نہیں اس کے دھلے اور مندمل ہوئے، وہ رو رہے ہیں. اب یہ خبر میں کس منہ سے سناؤں گا؟ نہیں، میں تو یہی ہوں. اللہ تعالیٰ کوئی تدبیر کر دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو نہیں جا رہا، تم جاؤ. خیر یہ گئے اور جا کر کے والد سے کہا کہ ابا جان انہوں نے تو اس طریقے سے چوری کر لی تھی اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور روک دیا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، میں تو صبر ہی کرتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو. اور فرمانے لگے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا یہ غم اپنے اللہ کے سامنے ہی رکھتا ہوں اور کوئی نہیں ہے، کس سے شکایت کروں. خیر اب غلہ پھر ختم ہو گیا. جب غلہ پھر ختم ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو آپ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جاؤ ڈھونڈو، مل جائے گا. اور جاؤ تم دوبارہ سے بنیامین کا بھی پتہ کرو، یوسف کو بھی ڈھونڈو اور غلہ بھی لے کے آؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. جب یہ گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب ضعیف ہیں اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور آپ ہمارے ساتھ مہربانی کریں اور آپ جو ہے بنیامین کو ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم تو پہلے ہی بہت پریشان. انہوں نے کہا حال علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ کہا تو یہ فوراً غور کر کے دیکھنے لگے تو کہنے لگے حل انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ اللہ اکبر. اب انہوں نے دیکھا تو سمجھے، کہنے لگے آپ یوسف ہیں؟ کہنے انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب یہ کانپنے لگے پریشان کہ بھئی یہ تو اختیار والے ہیں اور عہدے پر ہیں اور ہم نے ابھی بھی نہیں معاف کیا، تو اب یہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا کریں. حضرت نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں اور میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا. اب جب یہ بات ہوئی اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کی آنکھوں پر لگا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئی. بتایا نا کہ ان کی تو بینائی چلے گی، کہا ان کی بینائی لوٹ آئی. اب جب یہ یہاں سے نکلنے لگے تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا ابا جان آپ کیا بات کر رہے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں جی، اور کہاں یوسف، اب تمہیں خوشبو آ رہی ہے؟ کہا نہیں. جب یہ بے پہنچے اور جا کر کے انہوں نے حضرت کا کرتا ابا جان کی آنکھوں پہ لگایا اور آنکھیں بینائی لوٹ آئی تو حضرت نے فرمایا بتاؤ بھائی میں جو کہہ رہا تھا وہ صحیح نہیں کہہ رہا تھا؟ اور فرمایا کہ میں جو کہہ رہا تھا اس علم کے مطابق کہہ رہا تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا، تمہیں نہیں دیا، تمہیں نہیں دیا. اب حضرت نے یوسف علیہ السلام والتسلیم نے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ اب جاؤ اور جا کر کے ابا جان کو، والدہ کو، پورا خاندان یہاں لے آؤ مصر میں. اب یہ سب وہاں گئے
جب یہ گئے تو وہاں اس وقت یہ شاہی طور طریقہ تھا کہ جب جاتے تھے تو ان کو تعظیمی سجدہ کرتے تھے، تو وہ گئے جا کر کے تعظیمی سجدہ کیا. جب سجدہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اتنا عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے جو اتنا عرصہ پہلے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے آج اس کی تعبیر سامنے دکھا دی ہے. تو اللہ پاک نے اس سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل تھی کہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلی کتابوں کا مطالعہ نہیں تھا، اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بتلائے، اور آپ نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس طرح سے یہ پہلے شام میں رہتے تھے، پھر اس طرح سے یہ مصر میں منتقل ہوئے. اگلی آیات میں اللہ پاک نے شکر کا ذکر فرمایا. اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے سورہ رات میں ابتدائی آیات میں اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کیا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان عرش پر قائم ہو گئے. اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے دلوں کا اطمینان اور سکون اپنے ذکر میں رکھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، دین میں اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اور دین سے ہٹ کر کے بے سکونی ہے. اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. فرمایا جب دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ہوگی. اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جو کچھ کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بہکنے سے، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما. نا قدری نا شکری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، اس ماہ مبارک میں جیسے آپ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم سے ہو نہیں پا رہا. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سادہ ہے.